اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب بارات کی رات ہے، تو شب بارات کی رات کے موضوع پر آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ سوچنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کی رحمت یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر حاوی ہے۔ وہ تو ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اور میں اسے اپنی رحمتوں سے نوازوں گا اور اس پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولوں گا۔ وہ تو ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ ایک ماں ہے، اس کی ممتا کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور پھر اس رب کی محبت کا اندازہ لگائیں جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے گناہ کیا اور اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم آپ کے دل میں ہے، تو یہی آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ اپنے رب سے سچی لگن لگائے ہوئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو تب آپ توبہ کریں، جب گناہ ہو جائے تو تب آپ توبہ کریں۔ تو یہ توبہ کا دروازہ موت کی ہچکی تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی نزا کے عالم کو دیکھ لے، کوئی مشرک، اور وہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس وقت اس کی توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ جو بہت دعائیں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کا جو اثرات ہیں وہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، یعنی آپ ذکر و اذکار نہیں کر رہے، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ استغفار کریں، درود ابراہیمی کا آپ کثرت کے ساتھ معمول بنا لیں، کلمہ طیبہ کا آپ ورد کریں، کلمہ طیبہ کا آپ لاکھ نکالیں۔ یہ جو اذکار ہوتے ہیں ان کا آپ کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ تو اب بات ہوتی ہے شب بارات کی۔ یہ جو شب بارات کی رات ہے، کچھ لوگوں کو شک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ آیا اس رات میں عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر آپ عبادت کریں، نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ ساری جو عبادت ہے یہ مستحب عبادت پر مبنی ہے۔ کثیر احادیث میں اس رات میں عبادت کا ذکر ہے کہ آپ اس رات میں عبادت کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس شخص کی اس رات میں بخشش ہو جائے گی، سوائے مشرک کے، سوائے اس شخص کے جو والدین کا نافرمان ہے، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہے۔ مشرک کی اس رات میں بھی کبھی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، تو اس کو اس عبادت کا اجر ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ یہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن میں روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فرض کے قائم مقام ہو جائے گا، نہیں، مستحب ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس رات کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو رہی اب یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ شک و شبہات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہر حال میں فرض ہے، تو یہ فرض نہیں ہے، بلکہ کثیر تعداد جو حدیث مبارکہ کی ہے اس میں یہی فرمایا گیا کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر کوئی عبادت نہیں کرے گا تو اس کو اس گناہ نہیں ملے گا۔ جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے بقدر جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس رات کی فضیلت کو سمجھے۔ تو لہٰذا اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ یہ جو استغفار کا میں کثرت کے ساتھ اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں، اصل میں جو پہلے انبیاء تھے ان کو بھی ہمیشہ استغفار کی ہی تلقین کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ یہ جو استغفار ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، انسان کی زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جو درست ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ پریشان ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، تو بس کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ انشاءاللہ استغفار کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام معاملات کو حل کر دیں گے، تمام پریشانیوں کو آپ کو دور کر دیں گے، کیونکہ استغفار کے ذریعے ایک تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور استغفار اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ تو لہٰذا کثرت کے ساتھ استغفار کریں، درود ابراہیمی کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور دعائیں کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس رات کے لیے یہی کافی ہے۔ اور ویسے بھی آپ معمول کے مطابق بھی روزانہ استغفار کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنا چاہیے، اور جب انسان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہے گا تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، انسان چغلی، چوری، غیبت، ہر چیز سے بچ جائے گا۔ تو ذکر کرنے کا انسان کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا عمل تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔